13واں اور 14واں سوال دیکھیں۔ السؤال الثالث والرابع عشر ما قولكم في امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهة ومكان الباری تعالی ام كيف رايكم فيه؟ الرحمن على العرش استوى، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تمہارے کابر کی کیا رائے ہے؟ وہ جہت مانتے ہیں، مکان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ امثال سے مراد کیا ہے؟ وجہ، عین، ساق، نفس، ان کے بارے میں تمہارے کابر کی رائے کیا ہے؟ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارا نظریہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ اب اس کا بعض لوگ معنی سلفی والا کرتے ہیں، نہیں جی علماً اور قدرتاً تو ہر جگہ ہیں لیکن ذاتاً ہر جگہ پہ نہیں ہیں۔ ان کو اشکال دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اشکال تب ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کو اللہ کی صفت علم سے الگ کر دیا جائے۔ جب صفت علم اللہ سے الگ نہ ہو تو پھر جہاں صفت ہوگی وہی اللہ ہوگا۔ یہ رائے میری نہیں ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی کی ہے۔ نمبر دو اشکال کہاں ہوتا ہے؟ ہم ذات کا معنی جسم سمجھ لیتے ہیں تو یہ اشکال ہوتا ہے اللہ کو ہر جگہ مانیں گے تو اللہ کا پھر جسم ہوگا۔ ذات سے مراد جسم نہیں ہے، ذات سے مراد وجود مبارک جیسے ان کی شان کے لائق اور بلا جسم ہے، اس لیے کوئی الجھن نہیں ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ میرا ایک مقالہ ہے القواعد فی العقائد کے نام پہ، آپ منگوا لیں، اس میں حوالہ جات کی پوری لائن لگی ہے کہ ہمارے کن کن اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ وصف کا اس بات کر کے ذات کی نفی کریں، یہ حوالے آپ کو نہیں ملیں گے۔ کہیں ذات اور وصف دونوں کا اس بات ملے گا، کہیں صرف وصف کا اس بات ملے گا، اور جہاں وصف علم ثابت ہو جائے ذات خود بہت ثابت ہوگی، چونکہ ذات اور وصف علم میں تلازم ہے، ان دونوں میں الگ الگ جدائی قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے کابر کا ذوق یہ ہے۔ باقی ثم استوى علی العرش یہ کہتے ہیں متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی علا کیا ہے، جیسے صحیح بخاری میں ہے ثم استوى ای علی الارض، اور علا کا معنی کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، اس کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا۔ تو بعض کہتے ہیں استوا سے مراد استیلا ہے اور علو ہے، یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر مکین ہے، اللہ عرش پر مستقر، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ بعضوں نے تعویل کی ہے اور بعض تعویل نہیں کرتے۔ ہمارے متقدمین تعویل نہیں کرتے، علامہ سیوطی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر لکھا ہے، وہ تعویل نہیں کرتے۔ متاخرین تعویل کرتے ہیں، اور وہ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ صفت مجسمہ فتنے سے بچانے کے لیے۔ ابن الحمام نے مساجرہ والمامرہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ صرف ان کو فتنوں سے بچانے کے لیے۔ وہ کیوں؟ وجہ، عین، ساق وغیرہ۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، مجسمہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ اللہ کا جسم ہے، کیوں؟ اللہ کی آنکھ ہے، آنکھ اس کی ہوگی جس کا جسم ہو۔ اللہ کا جسم ہے، کیوں؟ اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ وہ یوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے متاخرین اکابر نے کہا اگر ہم یہ کہتے ہیں آنکھ ہے ہی نہیں تو ظاہر قرآن مجسمہ کا ساتھ دیتا ہے، فَإِنَّكَ فَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اگر ہم کہتے ہیں ہاتھ ہے ہی نہیں تو قرآن کریم میں یَدُ اللہِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ظاہر قرآن ان کا ساتھ دیتا ہے، تو عوام اہل حق کے مخالف ہو جائیں گے کہ یہ قرآن کے منکر ہے۔ اس لیے ہمارے متاخرین نے فرمایا اللہ کے لیے ید تو ہے لیکن ید کا معنی قدرت ہے، عین تو ہے لیکن عین کا معنی حفاظت ہے۔ جیسے اور پھر بات کیسے سمجھائی؟ کیا دیکھو جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں فلاں بندے کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ 10 گز لمبے ہیں، اس کا معنی اس کے تعلقات بہت ہیں۔ تو جس طرح ہاتھ لمبے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے نا، اللہ کے ہاتھ کا معنی قدرت ہوتا ہے۔ اب دیکھو عوام آپ کے خلاف بھی نہیں ہے اور عوام کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ استوا اور یہ الفاظ یہ ہمارے یہاں متشابہات میں سے ہیں، اور متاخر اس کی تعویل کرتے ہیں عوام کو مجسمہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یاد کا معنی قدرت ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں فما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن، اللہ نے جو قرآن کریم فرمایا نا یہ ید کا ذکر، عین کا ذکر، فرمایا فَهُوَ صِفَاتٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أو نعمتہ،
لأن فی ابطال الصفہ و اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت نہ کرنا، کیونکہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے۔ آپ نے سوال کرنا ہے ہمارے کیسے متأخرین ہیں جو معتزلہ کا مذہب لیتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھ لیں، معتزلہ کا مذہب ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں ہے، متأخرین کا مذہب ید کا معنی قدرت درجہ ظن میں ہے، اس لیے معتزلہ کا مذہب الگ ہے، متأخرین کا معنی الگ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو امام سے فرماتے ہیں نا لا یقال ان یدہ قدرتہ وہو اہل القدر والاعتزال، یہ درجہ یقین میں کبھی نہ کہنا کہ یقیناً اس کا معنی اس کا معنی قدرت ہے۔ متأخرین فرماتے ہیں قدرت تو کہتے ہیں لیکن ظن کے درجے میں ہے۔ ان کو مجسمہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے اب اس پر کوئی اشکال کی بات ہی نہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی آپ وہ مقالہ منگوا لیں، اس کو پڑھ لیں، اور میں کبھی طلبہ سے کہتا رہتا ہوں، آپ نے کہنا ترغیب دیتا کہ میرے پاس آؤ، ہماری تو خواہش آؤ، یا مجھے کو میں کبھی یہاں پورا مقالہ کر پڑھا دوں۔ ایک ہے کسی کی کاپی کو دیکھنا، ایک ہے صاحب کاپی سے پڑھنا۔ دیکھنے سے کاپیاں سمجھ نہیں آتی جس طرح وہ پڑھنے سے سمجھ آتی ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ دیکھ لو، یہی بات حضرت نے ساری یہاں پر فرمائی ہے۔ اور جب یہ کہیں گے نا اللہ عرش پر ہے تو پھر اللہ کے لیے جہت بھی ہوگی، اللہ کے لیے مکان بھی ہوگا۔ ہم جہت اور مکان کے قائل نہیں، اس لیے اللہ کو عرش پر نہیں مانتے۔ آپ کو ہوگے اچھا پھر ہر جگہ تو مانتے ہیں نا، یہ بھی تو جگہ ہے۔ غیر مقلد عرش پر مانے تو ایک جگہ مانی، ہم نے ہر جگہ مانا تو لاکھوں جگہ مانی، تو ہم نے تو اسے بڑا جرم کر لیا۔ تو جو ان کو عرش پر ماننے پر اشکالات کرتے ہیں وہ سارے اشکال تو ہمارے اوپر بھی ہوں گے۔ مثلا ایک اشکال کیا ہے، اگر اللہ کو اب عرش پر مانیں، عرش مکان ہوگا، اللہ مکین ہوں گے، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو عرش اللہ سے بڑا ہوگا۔ اب اعتراض اگر ان پر ہے تو جب ہم ہر جگہ مانتے ہیں تو اعتراض ہمارے اوپر بھی تو ہوگا نا، ان پر کون سا اعتراض؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں اس پر مستقل رسالہ فرمایا ہے، تحدید العرش، تمہید العرش فی تحدید العرش۔ اس پر یہ سوال نقل کر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اصل تو یہی ہے، اللہ موجود بلا مکان ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ، یہ تعمیم امکنہ، یہ اصل میں معنی ہے لامکان کا۔ عوام کو لامکان سمجھائیں تو سمجھ نہیں آ سکتا، لامکان سمجھانے کے لیے ہر مکان کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہے اور جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ تو بعض تعبیرات عوام کو سمجھانی ہوتی ہے نا، عوام سمجھتے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے اپنے خطبات میں کیا فرمایا، ایک مولانا صاحب نے جمعہ پڑھایا اور بیان کیا اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے، اللہ ناک سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا والا یعوذ باللہ، وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ کیسی بات کرتے ہو، آنکھ بھی نہیں ناک بھی نہیں۔ تھانوی فرماتے ہیں اس کو کافر نہیں کہنا، کیوں؟ اس کی عقل ہی اتنی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا اللہ اور آنکھ نہ ہو، اس کو نہیں کافر کہنا بالکل، اس لیے اس کی عقل اتنی ہے۔ آدمی احکام کا مکلف بے قدر عقل ہوتا ہے، بقدر عقل سے بڑھ کر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی عقل ہی اتنی تھی تو کیسے مان سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا جمعہ کا کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، ورنہ تو ہم پل صراط سے گزر نہیں سکتے۔ اور پل صراط ایسا ہے وہ 1500 سال کا سفر ہے، 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال گزرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے۔ توجہ رکھنا، یہ تلوار سے تیر اور بال سے باریک ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی کو چہیا کر، اگر یہ پل صراط ہے نا تو 5 نمازیں پڑھیں پھر بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جو تو پل صراط کہہ رہا ہے اس پر کون گزرے گا؟ مولانا صاحب چپ ہو گئے۔ اب مولانا صاحب چپ کیوں ہوئے؟ ان کو پل صراط کا معنی نہیں آتا تھا، معنی آتا نا وہ کبھی خاموش نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اب میں پل صراط سمجھانے پر بات کروں نا مجھے پھر آدھا گھنٹہ چاہیے، اور آپ کو پل صراط یوں سمجھ آئے گا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اکابر کی نسبت اس کو سمجھتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ خوبی یہ تھی وہ منقول کو معقول بناتے پھر معقول کو محسوس بناتے تھے، منقول کو اور پھر معقول کو محسوس۔ پہلے نقل کو عقل سے سمجھاتے پھر ایسے سمجھاتے جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نانوتوی رحمۃ اللہ کتابیں ذرا پڑھیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے تفرد کہہ دیا، اللہ اللہ خیر صلاح، بیٹا اس کو مت پڑھو تفرد ہے، اس کو مت پڑھو تفرد ہے۔ سبحان اللہ، آپ پڑھ تو لو نا، چلو پھر سمجھ نہ آئے تفرد کہہ دو، پڑھ تو لو اس کو کھولو تو صحیح۔ اگلا مسئلہ تو بات کا ہے وہ تفرد ہے یا نہیں، یوں کابر کتابیں پھینکو مت۔ ہم نے الحمدللہ یہ بھی پڑھائی ہے، تعزیر الناس میں نے سبقاً پڑھائی ہے۔ آپ یقین فرمائیں میرا دسمبر 2016 ترکی کا سفر تھا، اور اس میں پاکستان کی خانقاہوں کے مشائخ تھے۔ کون تھے؟ گولڑا، توسا، اچھا پاک پتن، عیدگاہ پنڈی اور ایک میں، یہ 5 مشائخ تھے، 4 بریلوی تھے، 5واں میں تھا۔ ہمارا چند دن کا سفر تھا۔
یہ گولڑا کا ایک مجھے وہاں مولوی صاحب ملے، کہا میں نے آپ سے الگ بات کرنی، میں نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا مولانا ہم نے گولڑا میں ختم نبوت کانفرنس کرائی اور ہم نے دیوبند کو بلایا، ہمارے خلاف بریلوی ہو گئے، تم نے کیوں بلایا ہے، تم نے کیوں بلایا؟ تو ہم بہت پریشان تھے۔ آپ نے تحذیر الناس جو پڑھائی نا، بریلویت کے اعتراض ہے کہ دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں، آگے بات یہ آئے گی، میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ منکر ہے، تم نے کیوں بلایا؟ جب تحذیر الناس 2 گھنٹے میں نے آپ کی سنی نا، اللہ کی قسم مجھے شر صدر ہو گیا کہ مولانا قاسم نانوتوی ٹھیک فرماتے ہیں۔ میں نے بریلوی علماء سے کہا تحذیر الناس پر اعتراض کرنا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی کے روحانی بیٹے الیاس گھمن کو سنو، والد کی تشریح بیٹا کرتا ہے، اس کو سنو وہ کیا کہتا ہے، یار دور سے خیر مت مارو۔ اس نے کہا مولانا ہمیشہ شر صدر ہو گیا۔